محترم ناظرین السلام علیکم۔ سورہ قریش کے فضائل اور برکات کی تو حد ہی نہیں۔ اسی حوالے سے آج میں آپ سے سورہ قریش کے کمالات سے متعلق ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میری آپ سب سے ہمدردانہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ سب کو اس سے بھرپور استفادہ حاصل ہو سکے۔ میرے تمام نئے شامل ہونے والے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اگر پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو جناب، یہ 14 جون 2016 کا واقعہ ہے۔ 8 رمضان المبارک کی افطاری ہمیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کرنا پڑی۔ عمران بھائی افطاری کے بعد پلٹ گئے۔ میں اور عرفان بھائی عمرہ ادا کرنے جا رہے تھے۔ اپنی فلائٹ سے کم و بیش 2.5-3 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم بروقت ایئرپورٹ پر پہنچ گئے تھے۔ افطاری سے فارغ ہونے کے بعد ابھی ہماری فلائٹ میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت باقی تھا۔ انٹرنیشنل ڈپارچر گیٹ پر پہنچے تو ASF یعنی ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز کے عملے نے ہمیں یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ ابھی سارا عملہ افطاری میں مصروف ہے، آدھے پونے گھنٹے تک تشریف لائیں۔ بہرحال وقت پورا ہونے پر پاسپورٹ اور ایئر لائن ٹکٹ دکھا کر ہم اندر داخل ہو گئے۔ ڈپارچر میں داخل ہو کر بیگیج سکریننگ کے بعد ASF عملہ نے سکریننگ ٹیسٹ یعنی ہماری باڈی اور بیگیج سرچ کی۔ کاؤنٹر پر جانے سے پہلے ہم نے اپنے سامان کی ریپنگ بھی کرا لی تھی۔ بیگیج سکریننگ اور ریپنگ کے بعد ہم اپنے مطلوبہ کاؤنٹر پر جہاں ہماری فلائٹ کی چیک ان تھی پہنچے۔ کاؤنٹر پر موجود عملہ ہمیں دیکھ کر شکوہ بھرے انداز میں ہم سے مخاطب ہوا۔ آپ اب تک کہاں تھے؟ جہاز ٹیک آف کرنے کو ہے اور اب تو کوئی سیٹ بھی ریزرو نہیں رہی۔ آپ یقین مانیں ان کی بات سن کر ایسا لگا جیسے ہمارے پیروں تلے سے زمین کسی نے کھینچ لی ہو اور جیسے بھاری بھرکم آسمان ہمارے سروں پر آ پڑا ہو۔ ان کا اس قدر طنزیہ خشک اور روکھا انداز تھا کہ دل چاہا کہ ان کا منہ نوچ لیں، لیکن اس کڑے وقت میں منت سماجت کا سہارا لینا ہماری مجبوری تھی، اور ویسے بھی ہم ایک عظیم سنت کی ادائیگی کو نکلے تھے۔ عین اسی لمحے اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ سورہ قریش کا ورد کروں۔ میں نے عرفان بھائی سے بھی کہا اور پھر سورہ قریش تواتر سے پڑھنے لگا اور دل ہی دل میں اللہ کے حضور دعا گو بھی رہا۔ بظاہر ہمیں اپنی تمام تر امیدیں دم توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور دور دور تک کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ 15 منٹ اسی کرب میں گزر گئے۔ اچانک کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھا شخص بول اٹھا، جناب ایک سیٹ ارینج ہو گئی ہے، دوسرے بھائی کو صبح فرسٹ ٹائم والی فلائٹ سے روانہ کر دیں گے۔ عرفان بھائی نے انہیں بتایا کہ ہماری مجبوری ہے سر، ہمارا ایک ساتھ جانا بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ ہم اپنے ایجنٹ تک ایک ساتھ نہ پہنچے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ مہربانی کر کے آپ ہم دونوں کی سیٹ کا بندوبست کر دیں۔ اگر ہم اس فلائٹ سے نہ جا سکے تو ہمارا سارا شیڈیول ڈسٹرب ہو جائے گا۔ دراصل ہمیں اتحاد ایئر لائنز ہی سے جانا تھا، ہماری ڈائریکٹ فلائٹ نہیں تھی۔ 2.5-3 گھنٹے ابو ظبی میں سٹے کے بعد ہمیں جدہ روانہ ہونا تھا۔ آپریٹر نے سر ہلا دیا، آپ کی مرضی ورنہ ہم تو آپ کے بھلے کی بات کر رہے ہیں، دوسری سیٹ کا ارینج کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ ادھر سورہ قریش کا ورد متواتر جاری تھا۔ مزید 10 سے 15 منٹ گزرنے کی دیر تھی کہ ایک صاحب بریف کیس ہاتھ میں لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ ASF عملے کا ایک فرد ان صاحب کو آتا دے کر ہم سے مخاطب ہوا۔ انہی کا ہمیں انتظار تھا، اگر آپ ان سے ریکویسٹ کر لیں تو آپ دونوں کا کام بن سکتا ہے۔ ان صاحب نے اچٹتی ہوئی نگاہ ہم پر ڈالی، گویا معاملے کو بھانپنے کی کوشش میں تھے، اور آتے ہی عملے سے مخاطب ہوئے، سوری سر آئی ایم ٹو لیٹ۔ سورہ قریش کی برکت نے ہمارے لب کھلنے سے پہلے ہی اس شخص کی زبان سے وہ جملہ کہلوا دیا جو کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، جناب مجھے نیکسٹ فلائٹ سے بھیج دیں، یہ مجھے زیادہ مجبور دکھائی دیتے ہیں، میری خیر ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، انہیں جانے دیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر دل کی جو کیفیت اس وقت بنی میں چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا۔ دل چاہا کہ اس فرشتہ صفت انسان کا منہ چوم لوں۔ ہم نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ عرفان بھائی نے مجھے اور میں نے عرفان بھائی کو ایسے حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت سے دیکھا جیسے ہمارے ہاتھ کوئی بہت بڑا خزانہ لگ گیا ہو۔ آن کی آن میں ہمارے خزاں رسیدہ چہروں کو بہار نے سرسبز و شاداب کر دیا تھا، گویا سیکورٹی عملہ بھی ہماری خوش بختی پر رشک کر رہا تھا۔ ہم نے انہیں پاسپورٹ اور ٹریول ایجنٹ کی طرف سے ملا ہوا ایئر لائن ٹکٹ دکھایا اور ساتھ ہی انہوں نے ہمارا لگیج جمع کر لیا۔ انہوں نے فوراً ہمیں ایک ASF کی خاتون کے سپرد کیا
اور تاکید کی کہ ان کی جلد از جلد کلیئرنس کروا کے جہاز تک پہنچاؤ۔ محاورتاً نہیں بلکہ در حقیقت وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی اور ہم دونوں گرد و نواح سے بے نیاز ہو کر اس کو فالو کر رہے تھے۔ وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس خاتون کی پیروی کرنا ہماری مجبوری تھی۔ بھاگتے ہوئے تمام ڈاکومنٹس چیک کرا کے بورڈنگ پاس حاصل کیے۔ نارمل حالات میں تو پاسپورٹ کنٹرول یا امیگریشن کی طرف جانا ہوتا ہے، لیکن وقت کم اور مقابلہ سخت تھا، اور پھر ہمیں لیڈ بھی ایک ASF کی جانباز خاتون کر رہی تھی۔ اس لیے پاسپورٹ، ویزا ویریفیکیشن اور آخری سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے گزرنے کے بعد ویٹنگ لاؤنج میں جانے کی بجائے بالآخر ہم جیٹی پر اس خاتون کی رہنمائی میں بروقت جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیٹی ایک کورڈ پل کی مانند راستہ ہے جو لاؤنج سے جہاز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔ جہاز کے ڈور پر پہنچ کر ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ جہاز کے عملے نے ہمیں ویلکم کیا اور ہمارا بورڈنگ پاس چیک کیا اور سیٹ چیک کر کے ہمیں متعلقہ سیٹ کی طرف بھیج دیا گیا۔ جناب علی، اس واقعے کے بعد سورہ قریش کی قدر و قیمت کا اندازہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت پر یقین مزید پختہ ہو گیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے جس کا حل میرے رب نے سورہ قریش میں نہ رکھا ہو۔ مال اور رزق کی تنگی سے لے کر بیماری، پریشانی، بے سکونی، جانی اور مالی مشکلات، تنگ دستی، بے بسی اور لاچاری، مصیبت، سفر کی پریشانی، گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، دشمن کا خوف، پڑھائی میں دل نہ لگنا، حتیٰ کہ جس بھی مسئلے کے حل کے لیے نیک نیتی اور یقین کامل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، انشاءاللہ راحت، سکون اور فرحت ہی پائیں گے۔ بالخصوص اس دور کا انسان جہاں دیگر مسائل سے دوچار ہے، وہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ معاشی تنگی کا بھی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ کم از کم اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی رہیں، یعنی رزق میں فراوانی ہو تاکہ بہت سے دیگر مسائل سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ چلتے چلتے سورہ قریش کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب عمل آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ ہر فرض نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اول آخر درود ابراہیمی ایک دفعہ اور بسم اللہ کے ساتھ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ رزق کی تنگی کے حوالے سے تا زندگی محفوظ رہیں گے۔ یہ بہت ہی آسان اور تھوڑے سے وقت میں کیا جانے والا عمل ہے۔ یاد رہے کہ نماز جس بھی وظیفے، ورد یا عمل کے ساتھ شامل ہو گئی، اس کے سچ ثابت ہونے میں شک کی گنجائش گویا دم توڑ گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کو دور فرمائے اور اپنے خزانہ غیب سے دنیا و آخرت کا سکون، راحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔